معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 13، فیروز شاہ تغلق۔ سب ہیڈنگ: سلطان کا کردار اور شخصیت۔ سراج عفیف لکھتا ہے کہ فیروز شاہ تغلق کے عہد میں ضروریات زندگی کی بہت فراوانی تھی۔ نہ صرف دہلی بلکہ مملکت کے ہر حصے میں ہر چیز بکثرت پائی جاتی تھی۔ اس کے 40 سالہ عہد حکومت میں لوگوں نے کسی چیز کی قلت محسوس نہیں کی، یہاں تک کہ وہ علاؤ الدین خلجی کے عہد کو بھی بھول گئے۔ علاؤ الدین خلجی نے بڑی کوشش اور جابرانہ احکام سے ضروریات زندگی کو ارزاں کیا تھا، لیکن فیروز شاہ تغلق کے عہد میں کسی قسم کی کوشش کے بغیر ہر چیز سستی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بارش پر وقت ہوتی تھی۔ بنجر اور غیر آباد علاقے نہروں کی وجہ سے زیر کاشت آ گئے تھے۔ زمین کا لگان بہت کم تھا اور کسان بڑی محنت سے زمینوں کو کاشت کرتے تھے۔ چونکہ پیداوار بہت بڑھ گئی تھی اس لیے ہر ایک چیز سستی ہو گئی۔ دہلی میں 8 جیتل 2 آنے کی 1 من گیہوں بکتی تھی اور چنے اور باجرے کا نرخ 4 جیتل فی من تھا۔ گھوڑے کے لیے 1 جیتل پیسے کا 10 سیر دانہ مل جاتا تھا۔ اسی طرح سوتی اور ریشمی کپڑا بھی بہت سستا تھا۔ سلطان محمد تغلق کی نسبت فیروز تغلق کے زیر نگین علاقہ بہت کم تھا، کیونکہ دکن، بنگال، جونپور اور بہت سے دوسرے علاقے سلطنت دہلی سے بالکل علیحدہ ہو گئے تھے۔ مگر لوگوں کے خوشحال ہونے کی وجہ سے فیروز شاہ تغلق کے عہد میں کل مالیہ محمد تغلق کے مالیے سے بھی زیادہ تھا، لیکن یہ تمام دولت کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ لوگوں کے جیب میں چلی جاتی تھی۔ سرکاری ملازموں کو تنخواہ بھی کافی ملتی تھی۔ سلطان کے وزیر خان جہاں اور اس کے متوسلین کو 13 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ ملتی تھی۔ بعض امراء کو 4 سے 8 لاکھ ٹنگا سالانہ ملتا تھا۔ اسی نسبت سے خان اور ملک تنخواہ پاتے تھے۔ عام لوگ بھی بہت خوشحال اور آسودہ تھے۔ دولت کی فراوانی کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی شادی بھی اوائل عمر میں کر دیتے تھے اور اس موقع پر خوب دھن دولت کی نمائش ہوتی تھی۔ فیروز شاہ تغلق امن پسند اور صلح کل بادشاہ تھا۔ وہ جنگ و جدل کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن وہ فنون جنگ سے بالکل عاری نہیں تھا۔ ضرورت کے وقت وہ شمشیر بکف ہو کر دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ وہ سلطان محمد تغلق کی وفات پر 1.5 لاکھ بے سر و سامان فوج کو ٹھٹھہ سے بچا کر دہلی لے آیا۔ اس کے علاوہ اس نے بنگال اور جاج نگر اڑیسہ کی مہموں میں بھی اپنی جنگی صلاحیتوں کا ثبوت دیا، لیکن بحیثیت مجموعی اشوک کی طرح اسے جنگ و جدل اور کشت و خون سے نفرت تھی اور مار دھاڑ کی بجائے وہ رفاع عامہ کے کاموں میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ فیروز تغلق مذہب کا بہت پابند تھا۔ وہ اولیاء کرام کے مزاروں پر جاتا اور بزرگان دین کی دعاؤں کا ہمیشہ متمنی رہتا تھا۔ وہ بھڑائچ میں سالار مسعود غازی کے مزار پر گیا تو وہاں کے دستور کے مطابق اس نے اپنے سر کے تمام بال منڈوا دیے۔ وہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے ہمیشہ قرآن سے فال لیتا تھا۔ اس معاملے میں وہ خاندان غلامہ کے نیک دل بادشاہ ناصر الدین محمود سے بہت کچھ ملتا جلتا تھا، لیکن ناصر الدین محمود نماز روزے کے سوا اور کسی بات میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اس نے ملک کا تمام نظم و نسق اپنے وزیر بلبن کے ہاتھوں میں دے رکھا تھا۔ اس کے برعکس فیروز شاہ تغلق ملک کے نظم و نسق سے غفلت نہیں برتتا تھا اور ہر بات کی خود نگرانی کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بے شمار شہر بسائے، قلعے بسائے، مقبرے تعمیر کیے، نہریں کھدوائیں
اور زراعت کو ترقی دی۔ اس معاملے میں شاہ جہاں بادشاہ بھی اس سے بہت پیچھے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ جہاں کی عمارات خوبصورتی اور صناعی میں لاسانی ہے، اور تاج محل کا روضہ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ان عمارات کی تعمیر میں بعض ذاتی اغراض بادشاہ کے پیش نظر تھیں، اور ان سے محض اس کے خاندان کے لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ عام لوگوں کو ان سے کوئی واسطہ نہ تھا، لیکن فیروز شاہ تغلق کے پیش نظر محض لوگوں کی بہتری اور بہبودی تھی، ان میں ذاتی اغراض کو دخل نہ تھا۔ اس لیے گو شان و شوکت کے اعتبار سے اس کی عمارات ہیچ ہیں۔ اس لیے گو شان و شوکت کے اعتبار سے اس کی عمارات خوبصورت ہیں، لیکن عام لوگوں کو ان سے جو فائدہ پہنچا، شاہ جہاں کی عمارات کسی صورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سلطان فیروز شاہ کی حد سے زیادہ نرم مزاجی اور امراء کی بڑھتی ہوئی طاقت نے آخر گل کھلایا، اور اس کی زندگی کے آخری برسوں نے مملکت کی تخریب کے ڈرامے کا آغاز دیکھ لیا۔ وزیر جونا شاہ، خان جہاں اور شہزادہ محمد میں رکابت پیدا ہو گئی۔ جونا شاہ خان جہاں مقبول کا فرزند تھا، اور 1370 عیسوی میں باپ کی موت کے بعد اس کے القابات اور عہدے کا وارث بنا۔ پیرانہ سالی کے سبب سلطان کے دماغی توازن کا یہ عالم تھا کہ پہلے شہزادہ کی گرفتاری کا حکم دیا، پھر شہزادے کو وزیر کے قتل کی اجازت دے دی، آخر میں امراء کی ترغیب پر پھر شہزادے کے خلاف ہو گیا۔ ان حالات میں دہلی میں بہت گڑبڑ اور خون ریزی ہوئی۔ غلاموں نے پہلے شہزادے کی مدد کی، پھر اس کے خلاف ہو گئے اور اس کا گھر بار لوٹ لیا۔ شہزادہ دہلی سے بھاگ گیا اور اس نے سرمور کی پہاڑیوں میں پناہ لی۔ سلطان نے اپنے پوتے تغلق بن فتح خان کو ولی عہد مقرر کیا۔ فتح خان کچھ عرصہ پہلے عالم جمانی میں فوت ہو گیا تھا۔ سلطان کو اس کا بہت صدمہ ہوا۔ اس نے دہلی میں فتح خان کا عالی شان مقبرہ بنوایا اور قبر پر قدم رسول کا پتھر لگوایا۔ یہ پتھر اسے حضرت مختوم جہانیہ سے ملا تھا۔ پنجاب کے ضلع حصار کا گاؤں فتح آباد اسی شہزادے کی یاد میں آباد کیا گیا تھا۔ یہ شہزادہ اس روز پیدا ہوا تھا جس روز فیروز شاہ تغلق دریائے سندھ کے کنارے تخت نشین ہوا تھا۔ سلطان فیروز تغلق نے سب سے پہلے بندوبست سرازی کی طرف توجہ دی۔ علاؤالدین خلجی کے عہد میں جاگیرداری نظام ختم کر دیا گیا تھا اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں مقرر کر دی گئی تھیں، مگر اس کے مرنے کے بعد یہ انتظام کامیاب ثابت نہ ہوا۔ چنانچہ محمد تغلق نے دوبارہ جاگیرداری نظام کو رائج کیا، مگر اس نے جاگیریں ایسے کم درجے کے لوگوں کو دی جو امراء کی ہم سری کرتے تھے اور خزانے میں ایک ٹکا تک مالیے جمع نہ کراتے تھے۔ ان خامیوں کے پیش نظر فیروز تغلق نے تمام اراضی لوگوں میں تقسیم کر دی۔ سپاہ کو جاگیریں عطا کی گئیں تاکہ وہ اپنا گزارا اچھی طرح سے کر سکیں۔ فوج میں جو لوگ باقاعدہ ملازم نہ تھے انہیں شاہی خزانے سے تنخواہ ملتی تھی۔ جن فوجی ملازموں کو جاگیریں نہ ملی تھی ان کے لیے زمین کے مالیے کا کچھ حصہ مقرر کر دیا گیا۔ یہ حصہ تقریباً جاگیردار کی کل آمدنی کا نصف ہوتا تھا۔ بعض لوگ یہ حصہ خرید لیتے تھے اور اس کی 1/3 قیمت شہر میں ہی ادا کر کے منافع حاصل کر لیتے تھے۔ جاگیروں کی تحقیقات اور مالیہ مقرر کرنے کے لیے خواجہ حسام الدین جنیدی کو مقرر کیا گیا تاکہ وہ تمام ملک کا دورہ کر کے جاگیرداروں کے جائز و ناجائز حقوق کی تحقیقات کر کے اطلاع دے۔ اگر حکومت کی طرف سے رعایا پر کوئی سختی ہو رہی ہو تو اسے دوبارہ دور کیا جا سکے۔ چنانچہ اس تحقیقات کے بعد 26 ایسے ٹیکس منسوخ کر دیے گئے جو خلاف شرع تھے۔ مال غنیمت میں حصہ حکومت کو اور سپاہ کو ملتا تھا، لیکن آئندہ غنائم مال غنیمت کی تقسیم کے لیے احکام جاری ہوئے کہ حصہ سپاہ میں تقسیم ہوا کرے، سوائے خراج،
زکوٰۃ، خمس اور جزیہ کے باقی تمام ٹیکس اور لگان منسوخ کر دیے گئے۔ تاریخ فیروز شاہی سے پتہ چلتا ہے کہ ان اصلاحات کے بعد دہلی کے علاقے کی آمدنی 6 کروڑ 5 لاکھ ٹکا تک پہنچ گئی تھی۔ آپ کی آمدنی 80 لاکھ ٹکا تھی۔ شاہی باغات کی سالانہ آمدنی کل اخراجات نکال کر 1,80,000 ٹکا تھی۔ اناج اور دوسری ضروریات زندگی کی اشیاء ارزاں تھی۔ دہلی شہر میں گیہوں 8 چیتل فی من کے حساب سے فروخت ہوتا تھا اور جو کا نرخ 4 چیتل فی من تھا۔ ہر قسم کا کپڑا خواہ سوتی ہو یا ریشمی سستے داموں فروخت ہوتا تھا۔ شاہی ضروریات کی چیزیں منڈی کے نرخ پر نقد دام دے کر خرید کی جاتی تھیں۔ پہلے دور کی طرح کسی رعایت کی توقع نہ رکھی جاتی تھی۔ ضیاء الدین برنی نے بیان کیا ہے کہ لوگ امن اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ لوگوں کے گھروں میں اناج، مال و متاع، گھوڑے، ساز و سامان کثرت سے موجود تھے۔ ہر شخص کے پاس سونا اور چاندی کافی مقدار میں تھا۔ سلطان فیروز شاہ تغلق کو تعمیرات کا بہت شوق تھا۔ اس نے اس غرض کے لیے ملک غازی شہناہ اور عبدالحق کے زیر نگرانی دیوان وزارت کا محکمہ قائم کیا، جو نئی اور پرانی تعمیرات کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ سلطان نے فیروز آباد، حصار، فیروزہ، فتح آباد اور جون پور کے نئے شہر آباد کیے۔ دہلی کے گرد و نواح 30 پرانے باغوں کی مرمت کرائی اور 1200 نئے باغ تعمیر کرائے، جن کی سالانہ آمدنی 1 لاکھ روپیہ تھی۔ ضیاء الدین برنی نے بیان کیا ہے کہ سلطان نے 50 مسجدیں، 30 دارالعلوم جن میں ہر ایک کے ساتھ ایک مسجد تھی، 20 محل، 100 کارواں سرائے، 200 شہر، 30 حوض، 10 شفا خانے، 5 مقبرے، 100 حمام، 10 مینار، 10 کنویں اور 150 پل تعمیر کرائے۔ چونکہ اتنے بڑے تعمیری کام کے لیے مزدوروں اور معماروں کی ضرورت تھی، لہٰذا سلطان فیروز نے غلامی کے ادارے کو باقاعدہ ترتیب دیا تاکہ غلاموں سے ان تعمیرات پر کام لیا جا سکے۔ امراء اور جاگیرداروں کو ہدایات نافذ ہوئی کہ وہ بہترین غلام دربار کی خدمت کے لیے ارسال کریں۔ جو امراء ان ہدایات پر عمل کرتے تھے انہیں سلطان کی طرف سے انعام و اکرام ملا کرتے تھے۔ غلاموں کی مجموعی تعداد 1,80,000 تھی، جن میں سے 12,000 اعلیٰ درجے کے دستکار اور معمار تھے۔ 40,000 غلام بادشاہ کے محلات اور محافظ دستہ میں شامل تھے۔ گویا غلامی کا ادارہ حکومت کا سب سے کارآمد ادارہ شمار ہوتا تھا۔ اس ادارے کی نگرانی کے لیے علیحدہ دیوان مقرر تھا۔ سلطان فیروز کے دور سے پیشتر قانون تعزیرات بہت سخت تھا۔ مختلف جرموں کے لیے سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ مجرموں کے ہاتھ، پاؤں، ناک کاٹ دیے جاتے تھے، آنکھیں نکال دی جاتی تھیں یا آنکھوں میں سلائی پھروا دی جاتی تھی۔ سلائی پھروانے سے مراد دہکتی آہنی سلاخ کا آنکھوں میں پھیرنا، پگھلا ہوا سیسا حلق میں ڈالنا، ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں توڑنا، زندہ جلانا، ہاتھ، پاؤں اور چھاتی میں لوہے کی سیخ گاڑنا، آرے سے جسم کے 2 ٹکڑے کرنا سزاؤں میں شامل تھا۔ سلطان نے فتوحات سلطان فیروز کی سوانح حیات میں ان سزاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اس نے ان تمام سزاؤں کو منسوخ کر دیا۔ مجرم خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کسی کو ایسی سزا نہ دی جاتی تھی۔ اسمتھ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ سلطان فیروز ایسی انسانیت سوز سزاؤں کے منسوخ کرنے میں تعریف کا مستحق ہے۔ اگر کوئی مسافر راستے میں مر جاتا تھا تو جاگیردار، مقدم اور قاضی دوسرے مسلمانوں کی موجودگی میں لاش کا معائنہ کرنے کے بعد دفن کرتے تھے اور ایک تصدیق نامہ تیار کیا جاتا تھا
جس میں یہ درج ہوتا تھا کہ لاش پر کسی ضرب کا نشان نہ تھا۔ محکمہ عدل و انصاف قائم تھا، جو شرعی اصولوں کے مطابق مقدمات کا فیصلہ کرتا تھا۔ اس کام کے لیے مفتی اور قاضی مقرر تھے۔ مفتی شرعی فتویٰ صادر کرتا تھا اور قاضی مقدمات کے فیصلے سناتا تھا۔ تعزیرات میں کافی رد و بدل کر دیا گیا اور بہت سی سنگین سزائیں منسوخ کر دی گئیں۔ غربا و مساکین کی امداد کے لیے ایک علیحدہ محکمہ قائم تھا، جسے دیوان الخیرات کہا جاتا تھا۔ غربا کی امداد شہر کے کوتوال کی سفارش پر کی جاتی تھی۔ بیکاروں اور محتاجوں کے لیے ان کے حسب استطاعت کام مہیا کیا جاتا تھا۔ غریب مسلمان لڑکیوں کے جہیز کے لیے سلطان کی طرف سے مالی امداد دی جاتی تھی۔ تمام عرضیاں دیوان وزارت میں جمع ہوتی تھیں۔ امداد حاصل کرنے کے 3 درجے تھے۔ سب سے زیادہ مستحق کو 51 ٹکا، اس سے کم درجے والے کو 30 ٹکا اور سب سے کم درجے والے کو 20 ٹکا کی مدد ملتی تھی۔ صرف مستحق لوگوں کی امداد سفارش کی جاتی تھی۔ غربا کی طبی مدد کے لیے دلی میں دارالشفا قائم کیا گیا، جہاں سرکاری طور پر ماہر طبیب تعینات تھے اور دوائیں مفت تقسیم ہوتی تھیں۔ مریضوں کا پوری توجہ سے علاج کیا جاتا تھا۔ مختلف فنون اور دستکاریوں کی طرف سے بھی سلطان غافل نہ تھا۔ ان کاموں کے لیے 63 محکمے قائم تھے، جنہیں کارخانے کہا جاتا تھا۔ ہر کارخانے پر ایک نگران مقرر تھا۔ سرکاری افسروں کے زیر نگرانی ہر قسم کی مصنوعات تیار ہوتی تھیں۔ زراعت اور کاشت کو ترقی دینے کے لیے سلطان نے نہریں کھدوائیں۔ ان نہروں میں سے 5 نہریں دریائے جمنا اور ستلج سے نکالی گئیں، جن میں سے نہر جمن غربی اب تک موجود ہے۔ سلطان جنوبی ہند میں تلنگانہ کی نہریں دیکھ کر شمالی ہند میں نہروں کا جال بچھانے کی کوشش کرتا تھا۔ فیروز تغلق پہلا مسلمان بادشاہ ہے جس نے اس کام کی طرف توجہ دی۔ زمینداروں اور کاشتکاروں کو خشک سالی اور قحط کے زمانے میں تقاضی قرضہ دیا جاتا تھا اور مالیہ معاف کر دیا جاتا تھا۔ آثار قدیمہ کے تحفظ کے لیے بھی سلطان فیروز نے قدم اٹھایا۔ علاوہ قدیم مقبروں کی مرمت اور نگہداشت کے اشوک کی 2 لاٹھیں ٹوپرا اور میرٹھ سے دلی لائی گئیں۔ جن برہمنوں کو ان لاٹھوں کی کندہ شدہ عبارت پڑھنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے سلطان کی خوشنودی طبع اور اپنی لا علمی کو چھپانے کے لیے کہا کہ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ سلطان کے عہد سے پیشتر کوئی شخص ان لاٹھوں کو نہیں لے جا سکتا۔ دراصل کتبوں کی زبان پالی تھی اور برہمنوں کی زبان سنسکرت، اس لیے وہ پالی زبان سمجھنے سے قاصر تھے۔ چنانچہ اس طریقے سے انہوں نے اپنی لا علمی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ علم و ادب کی سرپرستی میں بھی سلطان نے کوئی کمی نہ کی۔ وہ سلطان خود اعلیٰ پائے کا ادیب نہ تھا، مگر علماء ادبا کی سرپرستی میں کوتاہی نہ کرتا تھا۔ علم کی اشاعت کے لیے عالموں اور ادیبوں کو وظیفے اور پینشنیں ملا کرتی تھیں۔ شاہی سرپرستی میں کم و بیش 50 مدرسے جاری ہوئے، جن میں سب سے مشہور مدرسہ فیروز آباد کا تھا، جہاں شاہی خاندان کے اراکین تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ ان مدرسوں پر فراغ دلی سے روپیہ صرف کیا جاتا تھا۔ تمام علوم میں سلطان فیروز کو تاریخ سے بہت شوق تھا۔ اس نے اپنی سوانح حیات فتوحات فیروز شاہی تحریر کی۔ اس کے عہد میں ضیاء برنی نے تاریخ فیروز شاہی تصنیف کی۔ شمس سراج عفیف نے ایک کتاب مرتب کی، اس کا نام بھی تاریخ فیروز شاہی رکھا۔ جب سلطان نے نگر کوٹ پر حملہ کیا تو اسے سنسکرت کی 1300 کتابیں دستیاب ہوئیں۔ ان میں سے بہت سی کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا، جن میں سب سے مشہور دلائل فیروز شاہی ہے۔ مذہبی معاملات میں سلطان شرعی قوانین کا پابند تھا، تمام علماء کی ہدایت کے مطابق سر انجام دیتا تھا
وہ پکا سنی تھا اور شیعوں کا مخالف تھا، جیسے کافروں کا۔ اگرچہ اس نے بعض مندروں کو مسمار کیا اور نئی مسجدیں تعمیر کی، لیکن ہندوؤں کے لیے تعزیرات میں سنگین سزائیں منسوخ کر دیں، جیسا کہ مسلمانوں کے لیے اسمتھ نے کہا ہے کہ فیروز شاہ کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اکبر کی طرح اپنی تمام رعایا کے ساتھ رواداری کا سلوک کرتا اور سب کو یکساں سمجھتا۔ اگرچہ اسمتھ نے سلطان فیروز کی مذہبی حکمت عملی پر تنقید کی ہے، مگر اس زمانے کے حالات کے پیش نظر سلطان نے جہاں تک ممکن تھا رواداری سے کام لیا۔ فیروز شاہ کا فوجی نظم و نسق جاگیرداری کے نظام پر قائم تھا۔ ملکوں اور سرداروں کو فوجی دستے رکھنے کا اختیار تھا، جن کے اخراجات کے لیے انہیں مالیے میں سے کچھ حصہ ملا کرتا تھا۔ ایسی سپاہ کو جو باقاعدہ اور مستقل طور پر رکھی جاتی تھی واجب کہا جاتا تھا۔ بے قاعدہ اور غیر مستقل سپاہ کو غیر واجب کہا جاتا تھا۔ ایسی سپاہ کو تنخواہ شاہی خزانے سے ملتی تھی۔ سپاہ کے ساتھ نہایت نرمی کا سلوک ہوتا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو فوجی خدمت کا حق حاصل تھا اور ایسی خدمت موروثی سمجھی جاتی تھی۔ نائب وزیر دفاع ملک راضی نے فوجی نظام میں اصلاحات کی۔ گھوڑے اور سوار کے قوائف باقاعدہ درج ہونے لگے تاکہ کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو سکے۔ سلطان کے لشکر میں 2 لاکھ کے لگ بھگ پیادہ فوج اور 90,000 سپاہ تھی۔ ضیاء الدین برنی اور شمس سراج عفیف نے سلطان کی بہت مداح خوانی کی ہے، مگر دور جدید کے مورخ ان سے پوری طرح متفق نہیں ہے۔ اگر غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو سلطان باوجود شراب نوشی کے عیب کے شرعی قوانین کا پابند تھا، علماء کی ہر بات پر عمل کرتا تھا۔ سلطان فیروز محمد تغلق کی طرح ذہین یا علاء الدین و بلبن کی طرح جری سپاہی نہ تھا۔ اس کے مزاج میں نرمی اور سخاوت کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ وہ غربا و مساکین کی طرح مدد کرتا تھا۔ اسے جنگ و جدل سے نفرت تھی۔ وہ امن و آشتی کا قائل تھا۔ لین پال کہتا ہے کہ تمام رعایا فیروز کی مداح تھی۔ اس نے رعایا کی بہبودی کے لیے اصلاحات نافذ کی، مختلف قسم کے ٹیکسوں سے لوگوں کو نجات دلائی اور ہر طرح سے امن بحال کیا۔ ہیول کا خیال ہے کہ فیروز کے عہد میں لوگ خواہ امیر ہوں یا غریب، آزاد ہوں یا غلام، نہایت امن و آسائش کی زندگی بسر کرتے تھے۔ دربار کی رونق قائم تھی، چیزیں با افراد اور سستی ملتی تھیں۔ اس کے عہد میں کوئی گاؤں بے آباد نہ تھا اور کوئی زمین بنجر نہ تھی۔ سلطان نہایت سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ کھانا سونے اور چاندی کے برتنوں کی بجائے مٹی کے برتنوں میں کھایا کرتا تھا۔ اس کے سامنے ذبائش کی تمام چیزیں ممنوع تھیں۔ تصویروں کے استعمال کی بھی ممانعت تھی۔ سلطان کی زندگی کے آخری ایام غم و بیاس اور پریشانی میں بسر ہوئے۔ سلطان کی زندگی کے آخری ایام غم و یاس اور پریشانی میں بسر ہوئے۔ انتظامی معاملات اس کے وزیر خان جہاں مقبول خان کے سپرد تھے، جو تلنگانہ کا ہندو تھا اور بعد میں حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ اس نے سلطان کی مہمات میں ہر طرح کی خدمات سر انجام دی اور ملک کے اندر مختلف اصلاحات نافذ کیں۔ سلطان کی عدم موجودگی میں اس نے دارالسلطنت میں امن قائم رکھا۔ وہ اپنی تمام خوبیوں کے باوجود عیش و عشرت کا دلدادہ تھا۔ اس کے حرم میں 2000 عورتیں تھیں جو دنیا کے مختلف قوموں اور ملکوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ 1370 عیسوی میں اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے جونا شاہ کو خان جہاں کا خطاب عطا ہوا۔ مقبول کی موت کا سلطان کو بہت صدمہ ہوا۔ سلطان خود بھی اپنی زندگی کی آخری منزل میں قدم رکھ رہا تھا۔ ملک کافور کی طرح خان جہاں نے بھی حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے فیروز شاہ کو شہزادہ محمد کے خلاف بھڑکایا، مگر شہزادے نے اپنے باپ کی خوشنودی حاصل کر لی۔
اور اسے ولی عہد تسلیم کر لیا گیا۔ خان جہاں اور شہزادہ محمد کی آپس میں چپکلش شروع ہو گئی، حتیٰ کہ خان جہاں کو قتل کر کے شہزادہ محمد نے ناصر الدین محمد کا لقب اختیار کیا اور تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے چاہے۔ بوڑھے سلطان نے تنگ آ کر اپنے پوتے تغلق شاہ کو، جو فتح خان کا بیٹا تھا، اپنا جانشین مقرر کر دیا اور تھوڑے عرصے کے بعد اکتوبر 1388 عیسوی میں سلطان فیروز شاہ نے 80 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ مورلینڈ کا خیال ہے کہ فیروز کے انتقال کے بعد سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اور کوئی طاقتور مرکزی سلطنت قائم نہ رہی۔